الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. صدق الله العظيم. جناب میرے مجلس، اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان ملت، میرے جوانوں، دوستوں اور بھائیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حسب معمول مجھے اس سالانہ کانفرنس میں دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ اس میں شرکت کر سکا ہوں. اس اجتماع میں شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. جو حضرات بھی اس اجتماع میں شریک ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس شرکت کو اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بنا. میرے محترم دوستوں، جس فتنے سے ہمیں واسطہ ہے اور ایک طویل عرصہ سے امت مسلمہ اس فتنے کا مقابلہ کر رہی ہے، ہمیں امت کے فقیروں کا تعاون حاصل ہے اور قادیانیت کو عالمی قوتوں کی پشتپناہی حاصل ہے. جو اللہ کے دین کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ میدان میں عالمی قوتوں کو شکست دیتے ہیں اور ختم نبوت کے محاذ پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں عالمی قوتوں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ چند فقیروں کے مقابلے میں ہار گئے، شکست کھا گئے. اللہ کا فضل ہے، امت جاگ رہی ہے اور وقت وقت ہوتا ہے. پچاس سال گزرنے کے بعد ایک اور مرحلہ آیا جب سپریم کورٹ میں ایک بار پھر یہ معرکہ برپا ہوا اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا وار کرنے کی توفیق دی کہ ایک صدی تک انشاءاللہ وہ دوبارہ اپنی
کمر سیدھی نہیں کر سکتے۔ اب دونوں نعرے کم لگائیں۔ اشارے نا خبر ہو اشارے نا خبر وہ جیسا خبر میں تمہارے دفتر سے ہو رہے میرے محترم دوستو، آج ایک بار پھر عالمی کفر متحد، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے مجاہدوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے حکمرانوں سے یا عالمی مسلم حکمرانوں سے آپ کو کسی خیر کی توقع ہو، توقع مت رکھیں، خود میدان عمل میں بیدار رہیں، زندہ رہیں۔ کسی کا باپ بھی دین اسلام کا باپ بھی کر نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، جہاں ختم نبوت کے محاذ پر ہمارے دوست عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رضاکار پہرا دے رہے ہیں، ہمارے عقائد، ہمارا دین، اس کی حاکمیت اور اس کی بقا پر مستحکم ادارے جو ہمارے دینی مدارس ہیں، آج ان مدارس کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، دینی مدارس کے کردار کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم نے جدوجہد پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے، مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے حوالے سے، اور قانون کی نظر انہی دینی مدارس پر۔ اس قانون کا موضوع یہی اتحاد مدارس تھا، تنظیمات مدارس تھا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے شکایت کی کہ ہماری بھی تو تنظیمیں بنی ہیں، ہمیں تو مکمل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ان سے محاذرائی نہیں کی، ہم نے کہا ان کو بھی آپ ضمن ڈال دیں۔ اب ایک بات میں آپ کو واضح کروں کہ اگر ہمارے پاس حقیقی معنوں میں مدارس کا کوئی ادارہ ہے تو وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، یا دوسرے مکاتب فکر کے جو اتحاد مدارس کی تنظیمات سے وابستہ ہیں، لیکن
جب ان وفاقوں کو توڑا گیا اور ڈمی قسم کی تنظیمیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے بنائی، جس کا اس قانون سے ضمناً تعلق ہے، اصلاً کوئی تعلق نہیں، آج دینی مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان ڈمی وفاقوں کا حصہ بنیں، تب جا کر آپ کی رجسٹریشن ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، سرکار کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا یہ روب داب نہیں چلے گا، اور ہم نے انگریز کے روب داب کو نہیں چلنے دیا۔ آپ کس بات کی مولی ہیں کہ آپ دینی مدارس کا راستہ روکیں؟ ڈمی مدارس نے پہلے بھی بنائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج تم اور ڈمی مدارس بناؤ، سینکڑوں میں بناؤ، ہزاروں میں بناؤ، اور اعلان کر دو 50,000 مدارس نے ہمارے ہاں رجسٹریشن کر لی ہے، تمہارے 50,000 بھی ڈمی ہیں، تمہارے 1,00,000 بھی ڈمی ہیں، تمہارے 2 مدرسے بھی ڈمی ہیں، اور اگر حقیقی مدرسہ ہے تو وہ وہی ہے جو وفاق المدارس قرار دیا کرتا ہو۔ میرے محترم دوستو، ہمیں کچھ خیر کی توقع تھی کہ شاید پی ڈی ایم کی تحریک سے وابستہ مسلم لیگ نون کچھ تو عقل سے کام لے گی۔ آج انہیں ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے، اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں، اور کوئی استاد ہو، ہمارے مدرسے کا محترم ہو، ہمارے مدرسے کا طالب علم ہو، ہماری مسجد ہو، مسجد کا خطیب ہو، مسجد کا امام ہو، یہ دنیا میں اس اپنی پہچان رکھتا ہے، اور خودداری اس کا پہچان۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو اور اس تحریک کو جاری رکھا ہے تو سرکار کی مداخلت اور اس کے پیسے کے بغیر کرتے ہیں۔ ہم واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں، واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے۔ تم نے تو تاریخ میں دینی علوم کو ضبط کیا، انگریز کے زمانے سے لے کر 78 سال تمہارے سب کے سب دینی علوم اور مدارس کو ضبط کرنے کی تاریخ ہے۔ آج بھی ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ پر اعتماد کرتے ہیں، ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں۔
تمہارے ہاتھ میں جو مدرسہ لگا وہ اسکول بن گیا، تمہارے ہاتھ میں جو دارالعلوم لگا وہ کالج بن گیا، اور آج وہاں کوئی دن علم موجود نہیں۔ اس طرح میں تو ہم موجود نہیں۔ میرے محترم دوستو، امت مسلمہ مظلوم ہے، اور جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جس طرح امت مسلمہ خاموش ہے، زمین خراٹے مار رہا ہے، کوئی احساس ان کو نہیں ہے کہ مسلم امہ میں کیا گزر رہا ہے۔ 70,000 عام شہری صہیونی قبضہ گروں کی بمباری سے شہید ہوئے، 1.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، بیماریوں سے، بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں، لیکن اسلامی دنیا کا ضمیر جاگ گیا۔ اور جب بھی دیکھو ہمارے حکمران جہاز میں بیٹھ کر دوڑ رہے ہیں، کبھی قطر جا رہے ہیں، تو کبھی مصر جا رہے ہیں، تو کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں۔ جب پوچھو کیا کر رہے ہو، حضرت خون بہ رہا ہے، خون روک رہے ہیں، 70,000 لوگوں کا خون بہ گیا، ابھی روک رہے ہیں۔ جب خون بہنا اور اس کا سلسلہ اب رک رہا ہے تو یہ بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب تک کہاں سے ہوئی؟ اب تک تمہارا یہ احساس کہاں خابیجہ تھا کہ آج تمہیں بھی مسلمانوں کی فکر ہو؟ اور ابھی بھی جو ہوا اور ہو رہا ہے، ایک بات ہمیں اصولی طور پر مد نظر رکھنی چاہیے کہ اصل فریق فلسطینی ہے، اور جنگ میں اصل فریق حماس ہے۔ جب تک وہ کسی معاہدے میں اتفاق نہیں کرتے، ہمیں ٹرمپ اور ٹرمپ وغیرہ کسی کے فارمولے کو قبول نہیں کرتا، کوئی فارمولہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم نے تاریخ میں بہت معاہدے دیکھے، یاسر عرفات کے زمانے سے ان معاہدوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، مصر کے ساتھ معاہدہ، اردن کے ساتھ معاہدہ، فلسطین کے ساتھ معاہدہ، اور تمام معاہدات میں آج تک اسرائیل کو مستحکم کیا جا رہا ہے اور فلسطین کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج معاہدہ بھی ہو گیا، جنگ بندی بھی ہو گئی، اور بمباری بھی جاری۔ کدھر ہے ٹرمپ صاحب؟ میں نے جنگ بند کرائی، تم نے جنگ نہیں بند کرائی، تم نے فلسطینیوں کو سیز کیا اور اسرائیل کو فائر کیا۔ یہ سیز فائر۔ تو ان تمام صورتحال میں ہماری نظر پوری امت مسلمہ پر ہونا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت نام ہے اس امت مسلمہ کا، کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اور عالمی سازشیں ان کو ناکام بنانا ہے، اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہم جنگ کی حالت سے نہیں نکل رہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جنگ پہ اترا رہی ہے۔ بھائی اللہ نے بھی تھوڑا پردہ دیا ہے، اس کا خیال رکھیں، اور مشرقی پاکستان میں لوگوں کو نہیں بھولا، اور کارگل بھی لوگوں کو نہیں بھولا۔ آج اگر تھوڑی سی عزت ملی ہے تو اتراؤ نہیں۔ انڈیا سے پنگا لیا، وہ افغانستان سے پنگا لینے کا شوق ہے۔
اور ہمارے لوگ بیانیہ بنانے میں تو بڑے تکڑے ہیں ماشاء اللہ. اپنے دامن کو ایسا دھوتے ہیں کہ چہرے سے داغ نظر نہیں آتا. خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چیز. فضل کرو کرامات کرو. ظالمان پنجاب کے ناصر شیخ کو ضرور تطور مبارک سے کریں جی اپنے دورے ہو بتا ہم اردو سر کریں تم انپڑھ ہونے کریں. تو میرے محترم دوستو، فلسطین کا اور فلسطین کی آزادی ہماری منزل ہے. امت مسلمہ کی منزل ہے. دینی مدارس کا تحفظ ہماری منزل ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہماری منزل ہے. جنگیں نہ لڑا کرو. مصیبت یہ ہے کہ ہماری فوج جنگ بھی لڑتی ہے اور ہماری فوج مذاکرات بھی. لڑنے والا مذاکرات نہیں کر سکتا، مذاکرات والا لڑنا نہیں کر سکتا. بھئی یہ کام ہمارے حوالے کرو. ہم پہلے بھی کامیاب ہوئے ہیں، ہم اب بھی کامیاب ہوں. لیکن پاکستان کو ہر طرف سے مت لڑاؤ. لڑنے والا بیان، جذباتی بیان، شعلے برسانے والا بیان یہ بہت آسان ہے، لیکن سنجیدگی، متانت، تنازعات کا حل اور اپنی قوم کو آگ سے بچانا، جنگ کی آگ سے نکالنا، یہ ہے اصل قیادت اور یہ ہے اصل سیاست. اگر آپ کو سیاست کرنا نہیں آتا تو پھر سیاست ہمارے حوالے کرو، انشاءاللہ خیر ہے. زمین دا سر گل نے مولانا فضل الرحمان صاحبہ. زمین دا سر گل نے مولانا فضل الرحمان صاحبہ. میرے محترم دوستو، یہ پیغام لے کر آپ نے پورے ملک میں پھیلنا ہے اور ایک معقول سیاست کو آگے لے جانا ہے. میں حکومت کی طرف سے کسی بھی سیاسی ہو یا وہ مذہبی ہو، ان کے مظاہروں کے حق کو روکنا، ان کے مظاہرے پر تشدد کرنا، ان پر گولیاں چلانا، اس کو مسترد کرتا ہوں. اور کوئی بھی تنظیم اگر لبیک کی تنظیم ہو، میں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا. لیکن اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تحریکوں کے اندر اور سیاسی عمل کے اندر تشدد کا عنصر نہیں آنا چاہیے. جب تحریک میں تشدد کا عنصر آتا ہے پھر وہ منزل پہ نہیں پہنچتا، وہ راستے میں ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے صوفی صاحبان کہتے ہیں
افضل الذکر ما دیم علیہ، سب سے بہترین ذکر وہ ہے جس پر دوام کیا جا سکے۔ تو یہ جو تحریکات ہیں، یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو جہاد ہے، یہ جو معاملات ہم ذمہ لے لیتے ہیں، ان کو بھی ہمیں اس سطح پہ چلانا چاہیے کہ جس کو دوام حاصل ہو۔ اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بڑے بڑے میلے مارچ کیے، قانون کو سامنے رکھ، حالات کو سامنے رکھ، ایک خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ۔ اور آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اگر اس محاذ پر ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ تو اس تحریک کو انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ جو آپ کے اجتماعات ہیں ماشاءاللہ، آپ بڑے بڑے اجتماعات کر لیتے ہیں، لیکن ان اجتماعات کو آپ چادر چٹک کر ایک چھوڑ جاتے ہیں۔ ان باتوں کو پلو باندھیں، سانس لے جائیں، اپنی زندگی کی تحریک کا حصہ بنائیں، اپنی جدوجہد کا حصہ بنائیں، جہد مسلسل کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکے۔ تو میں ہم قرآن سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ذرا سنبھل کے آپ لوگ چلیں، ہم زندہ ہیں انشاءاللہ۔ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں سر کر سکیں، ہم بھی حالات کو سمجھتے ہیں اور حالات کو جانتے ہیں۔ ہم اب بھی آپ کو کچھ تھوڑا موقع دے رہے ہیں، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، جائز فائدہ، ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہی تو چل رہے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی کامیاب